خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ سبھی کو پروگرام اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے میں مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ الحمدللہ عز و جل جب بھی یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، ہمارے جو ریگولر ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم کسی عظیم ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے فیوز و برکات بیان کرتے ہیں، ان کی شان و عظمت کا بیان کرتے ہیں، ان کا علمی مقام، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا خوف خدا، ان کا عشق رسول، یعنی بہت کچھ اپنے ناظرین کو اپنے بزرگوں کے متعلق بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کے علم میں بھی اضافہ ہو اور عقیدت میں بھی اضافہ ہو۔ جی ہاں، جن کے ہم عرس مناتے ہیں، جن کو ہم یاد کرتے ہیں، وہ کیسی عظیم ہستیاں ہیں، ان کی سوانح حیات اللہ کرے ہم سب کو پڑھنا نصیب ہو۔ لیکن اگر ناظرین پڑھ نہیں پا رہے تو FGN چینل کی کوشش ہے کہ کم از کم اس مختصر سلسلے میں ہم بہت کچھ اپنے ان بزرگوں کے متعلق اپنے ناظرین کو بتا سکے۔ تو ناظرین، آج بھی یہ پروگرام براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ لیے حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ خصوصی مہمان، جی ہاں، ہمارے مولانا محمد اعظم عطاری مدنی صاحب قبلہ ماشاءاللہ جلوہ افروز ہے۔ انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ اعظم بھائی کو مرحبا، خوش آمدید پروگرام میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ ہمارے حاجی ضیاء عطاری بطور نعت خواں، ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز ہے ان کی بھی اور بڑا پیارا انداز بھی ہے، یہ بھی شامل پروگرام ہے۔ حاجی ضیاء کو بھی مرحبا، خوش آمدید۔ الحمدللہ آج کس بزرگ کا تذکرہ ہوگا ناظرین وہ بھی سننا ہے، لیکن آئیے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بروز قیامت یعنی قیامت کے دن لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، جو یہاں زیادہ درود پڑھے گا وہ وہاں آقا کے قریب ہوگا۔ میں اور آپ ناظرین یہی تو چاہتے ہیں کہ اس دن جب ماں اکلوتے کو چھوڑے، جب جو ہے وہ والد بالکل اپنی اولاد کی طرف التفات نہ کرے، بھائی بھائی کے کام نہ آئے، دوست دوست کے کام نہ آئے، اس دن اس کٹھن گھڑی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس کو پڑوس مل جائے، جس کو قرب حاصل ہو جائے، سبحان اللہ، اس کے وارے نیارے ہو جائے، تو اس کا نسخہ خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک کی جو کثرت کرے گا۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، پہلے کچھ تمہیدی گفتگو عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کلام بھی سنتے ہیں اور جس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے اس ہستی کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ جامع مسجد دمشق کے پاس سمع ساتیہ نامی ایک خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ میں ایک ایسا شخص بھی رہا کرتا تھا جسے دنیا کی رنگینیوں، دنیا کی لذتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ معمولی لباس پہنتا اور خانقاہ کے وضو خانے کی صفائی کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ خانقاہ اور اس کے گرد رہنے والے
کوئی بھی اس شخص کو جانتے نہیں تھے، اور یعنی جانتے نہیں تھے اسے مراد کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ تھا، اور اس کی ظاہری حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ کسی کو اس کے بارے میں جاننے کی جستجو بھی نہ تھی، کہ ایک دم عام سا آدمی سادے لباس میں، ایک دم عجیب کیفیت میں، تو کوئی اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا تھا، اور شاید وہ خود بھی یہی چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ شخص جامع مسجد اموی کے صحن میں غور و فکر میں مشغول تھا۔ یہ وضو خانوں کی صفائی کرنے والا، سادہ لباس پہننے والا، دنیا سے بے رغبت شخص، یہ مسجد کے کونے میں، جامع مسجد کے کونے میں بیٹھ کر غور و فکر میں مشغول تھا، جبکہ اس دور کے بڑے بڑے علماء و مفتیان کرام کی ایک جماعت وہیں قریب میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ ناظرین، جی ہاں، اچانک ایک دیہاتی آیا اور ان مفتیان کرام سے، اس دور کے مفتیان کرام سے اس نے ایک سوال پوچھا۔ اس کا سوال ایسا عجیب و غریب تھا کہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور سبھی نے کہا لا ادری، ہم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر! کوئی بھی اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ وہ سادے سے لباس میں ملبوس، وضو خانوں کی صفائی کرنے والا شخص بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام اس دیہاتی کے سوال کا جواب نہ دے سکے، تو اس نے اس دیہاتی کو اپنے پاس بلایا، کہا کیا معاملہ ہے؟ اس نے اپنا سوال بتایا کہ میں نے یہ سوال پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس شخص نے، اس معمولی نظر آنے والے شخص نے، FGN چینل کے ناظرین، اس دیہاتی کے سوال کا جواب بتا دیا۔ وہ دیہاتی تعجب کرنے لگا کہ یہ بالکل سادے لباس میں، بالکل عام سا شخص، اس نے میرے سوال کا جواب دے دیا، جبکہ بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام میرے سوال کا جواب نہ دے سکے۔ تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگا کہ تمہیں کیسے اتنا علم آ گیا، تم کیسے مطلب جانتے ہو؟ جب ان علماء نے، ان مفتیان کرام نے دیکھا کہ یہ شخص کچھ گفتگو کر رہا ہے، وہ بھی پہنچے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا، آپ لوگ جواب نہ دے سکے، اور اس شخص نے جواب دیا۔ کہا کیا جواب دیا؟ جب انہوں نے جواب بتایا تو ان بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام نے تائید کی اس جواب کی کہ واقعی آپ کا جواب درست ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو اللہ پاک نے اس عام سے نظر آنے والے شخص کو کیسا مقام، کیسا مرتبہ اور کیسی فضیلت عطا فرمائی، آج کے سلسلے میں انشاءاللہ وہی تذکرہ کرنا ہے۔ پھر آپ کو شاید تعجب ہو رہا ہوگا کہ جناب نام تو بتا دیجئے کہ وہ کون سی ہستی ہے۔ ناظرین، وہ 5ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت ہے، جن کو دنیا نے جو ہے، جن کے علم سے یوں کہیے ایک دنیا نے فیض حاصل کیا۔ جی ہاں، اور آج بھی الحمدللہ ان کا فیض جاری ہے۔ آج چونکہ ان کے عرس مبارک کی شب ہے، کل عرس مبارک کا دن ہے، اس مناسبت سے الحمدللہ FGN چینل اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے۔ اس سیریز میں، اس سلسلے میں الحمدللہ آج سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے متعلق بہت کچھ سنیں گے ناظرین۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلام اعلی حضرت وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار
پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہے عاشقیاں کو قطارا مدینہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں ہائے غافل کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے
کوتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ناظرین اکرام، کیا کمال درجے کی عاجزی ہے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی لیے اس شاک یوں کہیے کہ بے شک اعلی حضرت نے تو بطور عاجزی یہی لکھا ہے، لیکن الحمدللہ عز و جل بعض یعنی یوں کہیے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہاں پر تو جسے شہدا بھی پڑھا جاتا ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اعلی حضرت نے یہی لکھا ہے، لیکن ماشاءاللہ ایک عشق ہے، ایک ادب ہے، تو یہ بھی پڑھا جاتا ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، اور آج جس عظیم ہستی کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا، پھر عرض کر رہا ہوں، 5ویں صدی ہجری کے مجدد، جی ہاں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر کرنے جا رہے۔ بڑھتے ہیں مولانا اعظم مدنی عطاری صاحب کی طرف۔ اعظم بھائی ماشاءاللہ بڑی عظیم شخصیت، پہلے تو یوں کہیے کہ میں بھی شکر ادا کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی شاید شکر کیا ہوگا کہ اتنی عظیم ہستی کا ذکر خیر ہمیں کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ کیا ان کا ابتدائی تعارف کچھ؟ بے شک ہماری خوش نصیبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے اتنی زبردست ہستی جو ہے وہ ہم کو دی، اور ان کی سیرت پہ ہم عمل کر کے کامیاب بھی بن سکتے ہیں۔ دیکھیں، بیسیکلی ناظرین کو پہلے یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، لیکن کیوں یاد رکھیں؟ کیونکہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف، اللہ کی قرب کی طرف ہم وسیلہ بناتے ہیں ان کو، کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو اگر ہماری فریاد ہم ڈائریکٹ اللہ سے کرتے ہیں تو بھی قبول ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے بالکل، لیکن اللہ والے اگر ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر دیں تو قبولیت کا مرتبہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو یہ اولیاء اکرام ہیں جنہوں نے اللہ سے محبت کی، اس کے رسول سے محبت کی، اس لیے مخلوق خدا کو ان سے محبت ہو گئی، ان سے لگاؤ ہو گیا۔ اور آج ہم ذکر کریں گے حضور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو جنید بھائی، جیسے آپ نے فرمایا 5ویں صدی سن ہجری میں علم و فن اور تصوف و طریقت کا ایک ایسا سورج نمودار ہوا جس نے میدان علم و عمل کو روشن اور تابناک کر دیا۔ عمل بھی تھا اور علم بھی تھا، جس کی روشنی سے جہاں شائقین علوم نقلیہ اور عقلیہ کے دل و دماغ روشن ہوا کرتے تھے، وہیں صاحب تصوف اور اہل نظر کی طریقت و معرفت کو بھی خوب اجالا آپ نے بخشا۔ تو آپ کی جو شخصیت تھی وہ اگر علمی مقام کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی جداگانہ نظر آتی تھی، اور تصوف و طریقت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ کی شخصیت اپنے آپ میں یکتا نظر آتی ہے۔ اور آپ کی اگر شخصیت کے بارے میں بات کریں اور آپ کی ولادت وغیرہ کے بارے میں بات کریں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 450 سن ہجری میں خراسان کے مشہور شہر ضلع طوس کے علاقے تابران میں ہوئی، اور آپ کا اسم گرامی جو تھا وہ محمد تھا۔ ہم امام غزالی کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن آپ کا اصل جو نام تھا وہ محمد تھا۔ آپ کی کنیت ابو حامد تھی، اور آپ کی اگر القابات کی بات کی جائے تو بہت سارے القابات آپ کو نوازے گئے۔ دیکھیں، جب انسان کے القاب بھی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ اس کی شان پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے کام انجام دیے ہیں، کیسے کیسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مختلف القاباتوں سے نوازا جاتا ہے۔ آپ کو حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے، آپ کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے القاب کی بات کی جائے تو آپ جو ہے نا، آپ کی ذات مبارکہ کثیر علوم و فنون کی جامع تھی۔ اسی وصف کی بنیاد پہ آپ کو امام البحر کہا جاتا ہے، یعنی علوم و فنون کے امام کہا جاتا ہے۔ اور آپ جو تھے وہ مضبوط دلائل سے فلاسفہ کے باطل نظریات کا رد فرمایا کرتے تھے۔
تو آپ کو اس وصف کی بنیاد پر زین الدین اور حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ زین الدین یعنی دین کی زینت، اور حجت الاسلام یعنی اسلام کی دلیل۔ تو یہ اس طریقے کے مختلف القابات سے آپ کی شخصیت کو جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ حجت الاسلام آپ کو کہا جاتا ہے، امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ بہت جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہوا اعظم بھائی کہ امام محمد بن محمد؟ ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کو ایسا کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بات سے نا واقف ہو کہ ان کا نام اس طریقے سے 3 بار ان کے نام میں محمد تھا، یا کیا تھا؟ اس کا بھی تھوڑا اگر اصل میں کلیریفیکیشن ہو جائے۔ ان کے والد محترم جو تھے ان کا نام بھی محمد تھا، ٹھیک ہے، اور خود آپ کا نام بھی محمد تھا، ہے، اور والد صاحب کے جو والد صاحب تھے اچھا، یعنی جو دادا تھے جی، ان کا بھی نام محمد تھا۔ کیا تو بات، محمد نام سے دیکھیں یعنی کتنی 3 پیڑھیاں، ہاں 3 نسلوں جی کا جی جی ایک ساتھ میں کتنی محبت تھی محمد نام سے، کتنا پیار تھا، کتنا لگاؤ تھا کہ پیڑھی در پیڑھی نام محمد رکھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اگر کسی کا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ایسا نام رکھنا چاہیے جو آج سے پہلے کسی نے نہ رکھا ہو، یا کسی سے ملتا جلتا نہیں ہونا چاہیے، یونیک نام ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ محمد سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، نام کہ اپنے دادا کے بھی نام محمد ہے، والد صاحب کا بھی نام محمد ہے، اور خود آپ کا بھی نام محمد ہے، اور محمد نام رکھنے کی فضائل بھی بہت کہیے نا کہ اس کا کریڈٹ جو ہے ماشاءاللہ ان کے دادا جان کو جاتا ہے، ہے نا، بلکہ پر دادا کو جاتا ہے کہ پر دادا نے نام دادا کا رکھا ہوگا محمد، ٹھیک ہے، پھر دادا کو اس نام سے اتنی محبت رہی ہوگی کہ دادا نے جو ہے ان کے والد کی ولادت پر اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، یعنی یہ ورثے میں ملا نام محمد کی محبت۔ ناظرین بڑی پیاری بات اعظم بھائی نے کی ہے کہ واقعی نام یونیک جو رکھے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہے الحمدللہ آج بھی مسلمانوں میں ماشاءاللہ اس نام کی جو ہے وہ محبت بھی پائی جاتی ہے، کثرت بھی پائی جاتی ہے، بلکہ آج یوں بھی ہم کہہ سکتے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ رکھا جانے والا لڑکوں کا اگر کوئی نام ہے، بھی چند دن پہلے ہی جو کچھ اس طریقے کی ویڈیوز آئی تھی کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ لڑکوں کا کوئی پاپولر نام، مشہور نام ہے جو رکھا جاتا ہے تو اس میں پہلا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ، وہ شاعر نے کہا بھی ہے نا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بھی پتہ چلتی ہے، جو رب نے حضور سے وعدہ فرمایا نا کہ اپنے محبوب سے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب حضور کا ذکر دیکھیں کہ ممبروں پہ بھی بلند ہے، محرابوں میں بھی بلند ہے، لوگوں کے سینوں میں بھی بلند ہے، لوگوں کی زبانوں پہ بھی لفظ محمد اور احمد نام کی تسبیحات آتی ہیں۔ بے شک، ماشاءاللہ، بہت پیاری بات۔ تو ناظرین چونکہ ماشاءاللہ سلسلہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر، اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، پروگرام کا نام ہے۔ اس میں کوشش یہی کی جاتی ناظرین کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے عوام کو، ہمارے ناظرین کو میسج بھی دیں، یعنی ہم نے کیا سیکھا آپ دیکھ رہے، ٹھیک ہے، دلچسپی اپنی جگہ پر، محظوظ ہونا اپنی جگہ پر، لیکن سلسلے کے اختتام پر نتیجہ کیا، یعنی علم کیا حاصل ہوا؟ ثواب تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید ہے کہ بے حد و بے شمار اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہی سلسلہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ لیکن میں ظاہری بات کر رہا ہوں ناظرین کہ ہر پروگرام کے اینڈ میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، دیکھنے والوں کی بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس سے ہم نے کیا سیکھا۔ جیسے اسی طرح آپ جمعہ میں ماشاءاللہ مساجد میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے، تو جہاں بھی آپ جمعہ کی نماز کی ادائیگی اہل سنت و جماعت کی مساجد میں کرتے ہیں، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے تھوڑا چلے جایا کرے، تو الحمدللہ اکثر مساجد میں خطیب بیان کرتے ہیں، الگ الگ ٹاپکس پر بیان ہوتے ہیں، مختلف عنوانات پر بیان ہوتے، تو یہ ہر جمعہ کو ہونے والا بیان اگر ہم سب سامعین اس نیت سے سنیں کہ اس جمعہ کو بھی مجھے اس بیان سے کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، تو ناظرین ہر جمعہ 8 دن، ظاہر 7ویں دن 8ویں دن جمعہ ہوتا ہے، تو ہر جمعہ یعنی مہینے میں 4 اور کبھی 5 جمعہ اس طریقے سے الحمدللہ قطرہ قطرہ سمندر، یعنی ہر جمعہ کا حاصل ہونے والا علم آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر ثابت ہوگا۔ اسی طرح جو ہفتہ وار اجتماعات دعوت اسلامی کے جو ہر جمعرات کو پابندی سے ہوتے ہیں الحمدللہ انڈیا بھر میں مختلف مقامات پر اور دنیا بھر میں بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو لہٰذا اس میں بھی حاضری کی ثواب کی نیت کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کی نیت ہو، اور ہر جمعرات کو مجھے کیا ملا، میں نے کیا لیا،
تو لہٰذا FGN چینل کے ذریعے بھی آپ اجتماع دیکھ سکتے ہیں اور دیگر سلسلے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جی اعظم بھائی، یہ تو ماشاءاللہ ابتدائی تعارف ہو گیا، بات چل رہی تھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کی، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو علم حاصل کیا تو اب بچہ جو بھی علم حاصل کرتا ہے جس وے پر چلتا ہے تو اس میں اس کے والدین کا یہ ہوتا ہے، بہت رول ہوتا ہے، جی رول ہوتا ہے، کیونکہ بچہ خود تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ بھائی مجھے یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ اسکول، یہ مدرسہ، یہ تعلیم گاہ، تو کیا مطلب ان کے والد صاحب کا علمی مشغلہ تھا، ان کے والد صاحب نے کیسی ان کی تربیت فرمائی، تھوڑا یہ بھی ہمارے ناظرین کو شیئر کریں۔ آپ کے والد محترم کا جو پہلے نام سن لیتے ہیں، آپ کے والد محترم کا نام تھا محمد بن محمد، جیسا کہ ہم نے پہلے سنا۔ اچھا، آپ کے والد محترم کے اوصاف بہت سارے ہیں، انشاءاللہ ہم سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین کے لیے ایک نئی بات بھی ہو سکتی ہے شاید اس سے پہلے، اور پہلے بھی سنا ہو لوگوں نے۔ بات یہ کہ امام غزالی کو غزالی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا بات، بہت پیاری تو غزالی کیوں کہا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی ان کے والد صاحب سے۔ کیا بات، والد محترم جو ہے وہ سوت کاٹنے کا کام کرتے تھے، اون نہیں ہوتا اون، تو وہ سوت کاٹنے کا کام کرتے تھے، اسی لیے آپ کے خاندان کو غزالی کہا جاتا ہے، اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی غزالی اسی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ کے جو والد محترم تھے وہ کیسے تھے؟ ناظرین بھی توجہ سے سنیں کہ والد محترم کے اندر آخر ایسے کون سے اوصاف تھے کہ جب بچے کی ولادت ہوئی، بچہ جب بڑا ہوا تو پھر اس نے اتنا نام کمایا کہ آج ہم اپنے اسٹیجوں پہ ان کا نام لے رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ان کے والد محترم کا بھی اس کے اندر بہت عمل دخل ہے۔ والد محترم جو تھے وہ بڑے نیک تھے اور صوفی صفت انسان تھے، علماء اکرام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی عالم صاحب آپ کے پاس آتے تو آپ ان کی دل کھول کر مہمان نوازی کرتے، اور جب کبھی کسی فقیہ عالم کی محفل میں بیٹھتے تو ان کی علمی گفتگو سنتے تو یہ آرزو ہوتی کاش کوئی میرا بیٹا ہوتا اور میں اس کو فقیہ بناتا، کاش میرا بیٹا بھی فقیہ ہوتا۔ جب کسی واعظ اور تقریر کرنے والے عالم کے جلسے میں شرکت کرتے تو اس واعظ و نصیحت کرتے ہوئے جب اس عالم دین کو سنتے تو یہ تمنا ہوا کرتی تھی کاش میرا بیٹا بھی واعظ کرتا، کاش میرا بیٹا بھی جو ہے وہ دوسروں کو نصیحت کرتا۔ بڑی خلوص دل کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ یہ نیت آپ کے دل کے اندر تھی، اور اس خلوص نیت ہی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹوں سے نوازا، کیا بات ہے، جن میں سے ایک علم و فضل اور تصوف و طریقت کا آفتاب بن کر چمکا، اور دوسرا جن کو دوسرا جو تھا وہ ایک تو آپ خود تھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد غزالی جن کو کہا جاتا ہے، اور دوسرے آپ کے بھائی تھے احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ بھی آفتاب خطابت بن کر جو ہے وہ دنیا کے اندر روشن ہوئے اور امت کو بہت فائدہ پہنچایا۔ تو آپ کے والد محترم بہت نیک دل تھے، اور ان کی جو خواہش تھی، جو تڑپ تھی، جو آپ کے حوالے سے کہ میرا بیٹا بھی کاش ہوتا اور وہ بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا، کاش میرا بیٹا بھی فقیہ ہوتا، تو اس طریقے کی سوچ تھی آپ کے والد محترم کی۔ تو کتنی پیاری سوچ اعظم بھائی، یہاں پر سوچ پر دیکھیے، آج ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچے کہ اگر میرا بیٹا ہو تو میں اس کو فلاں بناؤں، کاروبار سنبھالے گا، یہ کرے گا، ٹھیک ہے، اگر مطلب فاسد نیت نہیں ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن غور کرے اللہ والوں کی سوچ کہ خطیب کو سن رہے تو نیت کر رہے کہ کاش میرا بھی بیٹا ہوتا تو میں اس کو خطیب بناتا، کہ وہ اس طریقے سے خطابت کرتا۔ جنید بھائی، بظاہر ان کے والد محترم عالم نہیں تھے، اچھا عالم نہیں تھے، لیکن علماء کرام سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ محبت کی برکت بھی ظاہر ہوئی نا کہ جو جس سے محبت کرے گا ظاہر ہے کہ پھر اس کی برکتیں پائے گا، تو لہٰذا وہ علماء کی صحبت میں بیٹھتے تھے، فقہا کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اور نیت یہ کرتے تھے کہ جو کاش میرا بھی بیٹا ہوتا تو میں اس کو عالم بناتا، فقیہ بناتا۔ اللہ پاک نے یہ دعا قبول کی۔ ناظرین، تو ہو سکتا ہے ہمارے دیکھنے والوں میں کئی ایک ایسے ناظرین ہوں گے کہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوگی، بیٹوں کے وہ متمنی ہوں گے، یعنی خواہش رکھتے ہوں گے، تو وہ اپنی خواہش پر بھی غور کر لے کہ میں بیٹا کیوں چاہتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی اتنی پیاری سیرت، اتنی پیاری نیت سے یہ سیکھنے کو ملا کہ یہ نیت کیجئے کہ اللہ پاک اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اس کو عالم دین بناؤں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، مفتی اسلام بناؤں گا، دین کا مبلغ بناؤں گا۔ اعظم بھائی، ایک شخص کے متعلق پتہ چلا، بڑی پیاری نیت، ان کی جو ہے یک کے بعد دیگر 3 بیٹیاں تھیں،
کیا بات ہے. یکی بات دیگر بیٹیاں ناظرین یہ بھی اللہ کی رحمت اللہ ہے. کی رحمت ہے. بہت سے لوگ اس پر جو ہے صحیح. یعنی یوں کہیے کہ فکر قصتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. یہ سب اللہ کی نعمت ہے. یہ بس شکرانے نعمت کیجئے. بیٹی ہو یا بیٹا ہو اور کچھ نہ ہو تب بھی اللہ کی مشیت ہے. صحیح. بہرحال تو ان کی 3 بیٹیاں تھیں. ان کا کہنا ہے کہ میں نے اس طریقے سے نیت کی کہ مطلب عید کا دن تھا اور کئی لوگ اپنے بیٹوں کو لے کر عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے. کیا بات ہے. تو میرے دل میں بھی خیال آیا کہ یا اللہ تو نے بیٹیاں دی. اب بیٹیوں کو تو میں عیدگاہ میں نماز کے لیے لے کر نہیں جا سکتا. اگر تو مجھے بیٹی کی نعمت عطا کرے تو میں بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر عیدگاہ کی طرف نماز عید ادا کرنے کے لیے لے جاؤں. ان کا کہنا ہے کہ الحمدللہ کرم ہو گیا اور بیٹی کی نعمت بھی عطا ہو گئی. تو یہ سب مطلب اچھی نیتوں کی برکت. جی مزید جو ہے آپ ان کے والد صاحب کے متعلق تذکرہ کر رہے ہیں. اب میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کہاں سے، کیونکہ اتنا علم انہوں نے حاصل کیا کہ ماشاءاللہ بڑی بڑی کتابیں لکھی. تو اسباب کیا بنے؟ والد محترم نے تو لگایا ان کو راہ پر اس طریقے پر، اور دوسرے بیٹے کو بھی. امام غزالی کا جو ہم خصوصی تذکرہ کر رہے ہیں تو کن ملکوں میں یہ گئے، کس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا؟ اعظم بھائی اس طرف بھی تھوڑی توجہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کی خواہش تو تھی جی کہ میرا کوئی بیٹا ہو، میں اسے عالم دین بناؤں، فقیہ اسلام بناؤں، مفتی اسلام بناؤں. تو آپ کی خواہش تو پوری ہو گئی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اولادوں سے نوازا. لیکن زندگی نے وفا نہ کی، اور جب آپ کے جو ہے بچوں کی ولادت ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گئے. آپ کا انتقال ہو گیا. آپ نے انتقال کے وقت اپنے ایک قریبی دوست کو بلایا، عزیز دوست کو بلایا. وہ بھی صوفی تھے. اللہ والوں کی صحبتیں بھی نرالی ہوتی ہیں. تو انہوں نے اپنے دوست کو بلایا اور کہا کہ یہ جمع پونجی ہے، یہ جو مال وغیرہ ہے میرا، یہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. میرے بیٹے ہیں، ان کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. اس مال کو ان کے اوپر صرف کر دینا اور ان کو اللہ کی راہ میں لگا دینا. کیا بات. تو صوفی جو دوست تھے انہوں نے جو ہے نا اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آگے بڑھے. تو مدرسے میں ان کا داخلہ کروا دیا. داخلہ کروانے کے بعد جو بھی مال و اسباب تھا سب ان پر خرچ کر دیا. ایک دن آیا کہ ان کا سارا مال و اسباب ختم ہو گیا. تو انہوں نے احمد نام جن کا تھا، احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو پاس میں بلایا اور کہا دیکھو بیٹا، جو تمہارے والد صاحب نے رقم دی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے. اب ایسا کرو کہ کسی مدرسے میں جو ہے نا آپ رہائش والے مدرسے میں داخلہ لے لو. اچھا. اور وہاں رہو، پھر علم دین حاصل کرو. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 15 سال کی عمر میں آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے شہر ہی سے حاصل کی، جہاں کتب فقہ اور امام احمد بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے پڑھی. پھر اسی تعلیمی سفر کی درسگاہ مشہور زمانہ استاذ امام ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نشستگاہ میں رہے، جو کہ ایران کے شہر جرجان میں واقع ہے. پھر آپ نے وہاں تعلیم حاصل کی. وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب واپس آنے لگے، جرجان سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب اپنے وطن کے لیے لوٹے تو راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا. تو آپ نے جو تعلیم حاصل کی تھی اس کے نوٹس بنائے تھے، اس کو کاپیوں پہ لکھا تھا، اس کا خلاصہ تیار کیا تھا. تو جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو آپ کا مال و اسباب کے ساتھ ساتھ وہ کاپی، وہ نوٹس بھی چھین لیے. اب آپ جو ہے نا وہ ڈاکوؤں کے پاس جاتے ہیں اور بڑی عاجزانہ التجا کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے میرے پیسے نہیں چاہیے، مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے بس وہ کاپیاں لوٹا دیجئے، وہ نوٹس لوٹا دیجئے جس کے اندر علم دین میں نے حاصل کیا ہے. تو جب آپ نے ڈاکوؤں سے یہ جب فریاد کی تو ڈاکو نے دیکھا کہ آپ نے بہت علم دین حاصل کیا ہے لیکن آپ کا حال یہ ہے. تو اس نے یہ بڑے تعجب بھرے لہجے میں کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ تمہیں علم پر عبور حاصل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس تھیلے کے چھن جانے کے بعد تم بالکل کورے ہو گئے ہو. اب یہ کہنے کے بعد اس نے وہ نوٹس واپس کر دیے. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل پر وہ جملہ نقش ہو گیا. یعنی تم نے حاصل کیا ہے صحیح، تو وہ حاصل کیا ہوا تو سینے میں ہوگا، سینے میں ہوگا، ذہن میں ہوگا، ذہن میں ہوگا. ان کتابوں کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ جی آپ نے تو ایسا جتنا بھی آپ نے علم دین حاصل کیا ہے وہ تو آپ نے ان کتابوں کی نظر کر دیا ہے. آپ کے اندر کیا آیا ہے یہ اس طریقے سے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اس جملے کا بڑا گہرا اثر ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اچھا اس وقت احساس کمتری کے شکار نہیں ہوئے؟ جی ہم لوگوں میں کیا ہوتا ہے نارملی اس سچویشن سے جب ہم گزرتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں یار چلیں چھوڑ ہی دیتے ہیں، علم دین کی راہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے فیصلے چینج کر دیتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احساس کمتری کے شکار نہیں ہوئے، بلکہ وہ ان کو لگا کہ میں جاگا ہوں، غفلت کی نیند سے جاگے، اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں جتنا علم اس کے اندر ہے، منطق، فلسفہ اور علم منطق، علم کلام، اور جو ہے وہ کئی طریقے کے علوم اس کے اندر لکھے ہوئے تھے. تو آپ نے یہ عہد کیا کہ میں انشاءاللہ عز و جل جتنی سارے ہیں میں سب سیکھوں گا، اور 3 سال کی عمر میں وہ سارے کے سارے نوٹس جو ہے وہ آپ نے حفظ کر لیے. 3 سال کے عرصے میں؟ جی 3 سال کے عرصے میں. اور اس کے اندر بہت سارے علوم تھے، علم مناظرہ بھی تھا، علم کلام بھی تھا، مبادیات فلسفہ بھی تھا، بہت سارے بڑے بڑے علوم تھے جو آپ کے نوٹس کے اندر لکھے ہوئے تھے. تو آپ نے نیشا پور جا کر امام الحرمین جو وہاں کے استاد صاحب تھے وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، مدرسہ نظامیہ نیشا پور میں پہنچے، وہاں کے مدرس اعلیٰ جو ہیں وہ امام الحرمین ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے جو ہے نا بہت سارا علم دین حاصل کیا. اور اس وقت جب آپ نیشا پور میں پہنچے تو وہاں پر جو مدرسہ نظامیہ تھا اس وقت 300 شاگرد تھے وہاں پر، ان استاد کی نگرانی میں 300 شاگرد تھے، استاد کی نگرانی میں 300 شاگرد تھے. اس وقت علم سیکھنے والوں کا جذبہ بھی عروج پہ ہوا کرتا تھا. تو آپ کی قابلیت اور فضل و کمال کا یہ عالم تھا کہ آپ 300 شاگردوں میں سب سے افضل و اعلیٰ. کیا بات ہے! یعنی خود امام الحرمین فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی شاگردگی پر فخر ہے. یعنی جن کے استاذ یہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے ان کی شاگردگی پر فخر ہے تو ان کے تعلیم سیکھنے کا انداز کیا ہوگا. اور جب آپ کی عمر 28 برس کی ہوئی تو تمام مروجہ علوم و فنون، ادبیات، فارسی، عربی، فقہ و سیرت، تفسیر، درایات کلام، مناظرہ وغیرہ تمام کو جو ہے نا وہ آپ نے تمام کی منزلوں کو آپ نے مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد ان علوم میں حقیقی مہارت حاصل کی، اور ایسی مہارت حاصل کی کہ استاذ محترم خود ان پر فخر فرمایا کرتے تھے. اور ایک اچنبے والا واقعہ یہ ہوا کہ جب استاذ محترم کا انتقال ہوا، امام الحرمین کا جب انتقال ہوا تو اس وقت کے جو علماء وقت تھے ان کو ایک ایسے عالم کی ضرورت محسوس تھی جو صحیح معنوں میں امام الحرمین کا علمی جانشین بن سکے، جو ان کی گدی پر بیٹھ سکے، جو مسند تدریس سنبھال سکے، جو درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھ سکے. چونکہ اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی شہرہ جو تھا وہ آفاق پہ تھا، وہ ایک دم بلند تھا. تو آپ کی صلاحیت و قابلیت کا چرچا پورے نیشا پور کے ساتھ ساتھ پورے بغداد میں پھیلا ہوا تھا. پورے بغداد میں آپ کی صلاحیت کے چرچے تھے، آپ کی قابلیت کے چرچے تھے. تو اس منصب کے لائق آپ کے سوا کوئی اور نہ تھا. لیکن اس عظیم منصب پر فائز ہونے کے لیے آپ کے سامنے بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا. چیلنج یہ تھا کہ پہلے آپ بڑے بڑے علماء اکرام سے مناظرہ کر کے جیت حاصل کریں گے، اس کے بعد آپ اس منصب پر بیٹھیں گے. یعنی پھر آپ نے یہ شرط لگائی گئی کہ بھائی اس منصب کے لیے پہلے علمی مباحثہ کریں گے، وہی بڑے بڑے علماء اکرام سے علمی مباحثہ کریں گے. بڑے ناظرین دیکھیے اس دور کی جو خاصیت تھی کہ مطلب کس طریقے سے اس منصب کو اس منصب پر بیٹھنے والا پہلے اپنی علمی قابلیت کا لوہا منوائے، ہے نا، کہ بھائی واقعی اس نے بڑے بڑے اہل علم سے گفتگو کی ہے، ان کے سوالات کے گویا جوابات دیے ہیں. ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ سنتے ہیں. بڑا دلچسپ ٹاپک ہے یہ. میں چاہوں گا پہلے ضیاء بھائی مزید کچھ کلام اگر جو ہے وہ کچھ اشعار اس میں شامل کیے جائے. اور ہاں ناظرین، آج انشاءاللہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت بھی ہم کلام کے آخر میں سماعت کریں گے. میں چاہوں گا کہ 2-3 اشعار اگر اور مزید جو ہے نعت پاک کے حاضری مدینہ کی طرف بہت سارے قافلے در قافلے حاضری حرمین کے یوں کہیے کہ روا دوا ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ یہ کلام پڑھنا ہمارے لیے بھی ذریعہ بن جائے. مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے. بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں، بولا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں.
پر مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی میں بھی تو کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے۔ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روضے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ، آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر، بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ، بلا لو بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے۔ بارک اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ یہ یاد ہمیشہ ہمارے قلب میں، ہمارے سینوں میں موجود رہے، آمین۔ اور بس جلد اس یاد کی تسکین بھی ہو جائے۔ میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، کر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے بے شک۔ وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ہم بھی جائیں گے مدینے، آج نہیں تو کل سے ہی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام، اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے، اور بڑی عظیم ہستی، جی ہاں، جن کا علمی فیضان الحمدللہ کیونکہ یہ 1000 سال سے جاری ہے، جی ہاں، 10 صدیاں ہو گئی ناظرین، آج بھی الحمدللہ ان کا علمی فیضان جاری ہے، الحمدللہ ان کی کتابوں سے اکتساب فیض کیا جا رہا ہے۔ اس ہستی کا یعنی حجت الاسلام 5ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکر خیر جاری ہے۔ جی کوئی عجیب واقعہ اعظم بھائی آپ بتانا چاہ رہے تھے شاید؟ جی تو آپ کے سامنے جو چیلنج تھا، ہاں وہ کہ جی اس مسند پر اس امام مسند پر الحرمین کی بیٹھنا ہے، مسند پر بیٹھنے سے جی، جی، پہلے اس دور کے علماء کے سوالات کے جوابات
دینے ہوں اور اس دور کے علماء نہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سینئر جو علماء ہیں ان سے پہلے چیلنج کرنا ہوگا، ان سے مقابلے میں آپ نے علمی مہارت ثابت کرنی ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ آگے جانا ہوگا۔ تو یہی ہوا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو جو ہے وہ آپ کی علمی مہارت اور فنی مہارت کا ایسا جوہر دکھایا کہ آپ کے سامنے سارے علماء نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا۔ کیا بات! اور جب یہ علماء کرام نے اپنا رہبر اور رہنما امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چنا تو آپ کو جامعہ نظامیہ کا مدرس اعلیٰ کا عظیم منصب دیا گیا۔ اور اس وقت یہ جو منصب تھا مدرس اعلیٰ کا عظیم منصب، یہ منصب اس وقت دنیائے علم و فن میں سب سے بلند و بالا مرتبہ مانا جاتا تھا۔ کیا بات! سب سے بلند مرتبے پر اس وقت اپنے دور میں آپ فائز تھے، اور سال ہا سال آپ نے دین متین کی خدمت کی، تشنگان علوم فنون کو سیراب کرتے رہے۔ اس طریقے سے جو ہے آپ کا علمی دور جو ہے وہ گزرا ہے۔ پھر اس طریقے سے آپ جو ہے وہ تصوف کی طرف کس طریقے سے آئے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی سنیں گے۔ جی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علمی مشغلوں کے اندر بہت زیادہ مشغول تھے، اور لوگوں کے جوابات دینا، مناظرے وغیرہ کرنا، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں حق کی تلاش تھی، کیا بات! اور آپ کا نا مائنڈ سیٹ جو تھا وہ ریسرچ کرنے کا تھا، ڈھونڈنے کا تھا، تلاش کرنے کا تھا۔ کتابیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ کو حق کی تلاش اور حق کی جستجو تھی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا کہ آپ نے کتابیں تصنیف فرمائیں، تالیف فرمائی، تدریس کی، لوگوں کو اپنے علم سے سیراب کیا، پھر آپ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ جی، آپ کی زندگی کی لائف جو ہے نا، وہ آپ کی لائف جو ہے وہ تھوڑی سی مڑی، اور آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ جو آپ کو روحانی سفر کا، آپ کے روحانی سفر کا سبب بنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے بہت زیادہ علمی مشغلے میں رہتے تھے، لیکن بغداد میں اس وقت دنیا بھر میں عقائد و نظریات کا بغداد کو گڑھ کہا جاتا تھا، تو مختلف جگہوں سے مختلف فرقے والے آپس میں جو ہے نا وہ مناظرے کیا کرتے تھے، اپنے عقائد اور اپنے خیالات، اپنے باتوں کا لوہا منوایا کرتے تھے۔ لیکن یہ سب اپنی جگہ تھا، اور کتب و رسائل کے مطالعے کی اس بھیڑ میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میری نگاہ اہل تصوف کی کتابوں پر پڑی تو جب میں نے انہیں پڑھنا شروع کیا تو میری دل کی دنیا بدل گئی، اور مجھے احساس ہوا کہ اب صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ عمل کی بھی بے حد ضرورت ہے، بے حد ضرورت ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر تصوف کی طرف اس طریقے سے مائل ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں پھر کیا تھا کہ دنیا کی حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا کہ علم و فضل اور عزت و شرف کے اس عظیم منصب کا مالک، اس وقت سب سے بڑا عالم عظیم، یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے مدرس اعلیٰ اور شاہانہ جاہ و جلال اور عالمانہ فضل و کمال کا حامل، اپنی عیش و عشرت اور صد ادب و احترام والی زندگی چھوڑ کر روحانی سکون اور عرفانی سرور کی تلاش اور جستجو میں لگ گئے، اور فقیرانہ اور صوفیانہ زندگی اختیار کرنے لگے، اور اللہ عز و جل کی معرفت کے شوق میں شہر بغداد سے نکل پڑے آپ۔ جی، پھر آپ کا جو ہے وہ روحانی سفر شروع ہوا، ماشاءاللہ۔ اور جب شہر بغداد سے نکلے اور روحانی سفر شروع ہوا، 10 سال تک یہ روحانی سفر جاری رہا آپ کا۔ یعنی کہ آپ نے جو کچھ حاصل کیا تھا علم، اور اس کے یوں کہیے کہ علمی فیضان تھا آپ کا، کہ آپ کو اتنے بڑے بڑے منصب ملے، وہ سب آپ نے ترک کر آپ دیے، نے سب ترک کر دیا، سب ترک کر دیے اور روحانی سفر کی طرف چل پڑے۔ بغداد شہر میں اس وقت آپ کی علمیت کا لوہا مانا جاتا تھا، بڑے دور بڑے تک لوگ جو ہے وہ جانا کرتے تھے۔ تو آپ جو ہے وہ بغداد سے نکل گئے، اور یہ حق کی تلاش میں روحانی سفر آپ نے 10 سال تک جاری فرمایا۔ اور اس وقت آپ کی کنڈیشن کیسی تھی، آپ کی حالت کیسی تھی کہ اس وقت آپ کے جسم پر درویشوں والا لباس تھا، اور بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں کے درمیان اس حالت میں پایا کہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اور پیبند دار لباس زیب تن فرمایا ہوا تھا، اور کندھے سے پانی کا برتن لٹک رہا تھا، اور میں دیکھا کرتا تھا کہ بغداد میں آپ کی مجلس علم میں 400 کے قریب خوشحال بڑے بڑے علماء اور فضلاء حاضری دیا کرتے تھے، اور آپ کے شاگرد 400 سے زائد بڑے بڑے علماء اکرام رہ چکے ہیں، لیکن عاجزی کا عالم کیا تھا کہ بدن پر پیبند لگے کپڑے ہیں، ہاتھ میں جو ہے وہ کشکول ہے، برتن جو ہے وہ
کندھے پر لٹکا ہوا ہے، اور عاجزی کا یہ عالم تھا۔ ایک واقعہ چھوٹا سا یہ ہوا کہ آپ شہر بغداد سے جب ہجرت کر کے دمشق کی طرف گئے تو دمشق کے ایک مدرسے میں آپ تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ وہاں آپ نے خود فرمایا، وہاں دیکھا کہ ایک استاد صاحب جو ہے وہ مسند پر بیٹھے ہوئے، تلامذہ جو ہے وہ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو استاد صاحب نے فرمایا قال الغزالی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی آپ کی روایت وہاں پر بیان ہو رہی تھی اور آپ وہاں پر موجود تھے، آپ کو کوئی جانتا نہ تھا۔ تو آپ اس دوران تدریس کے دوران جب آپ نے یہ سنا تو آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر خود پسندی گرفتار ہونے کا خوف تھا، اس وجہ سے میں نے دمشق تک کو چھوڑ دیا۔ اللہ تو یہ تھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی واقعی عاجزی ان کے ساری ناظرین، اتنا بڑا منصب پانے کے بعد کیسی عاجزی۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی ہم یوں کہیے کہ مطلب اکڑ فون کرتے ہیں۔ آپ کا اتنا علمی مقام جب آپ سن ہی رہے ماشاءاللہ کہ امام الحرمین کے منصب پر آپ کو فائز کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ایک بات، ایک لفظ سن کر کہ قال غزالی، یعنی غزالی فرماتے ہوئے آپ کی روایت استاد صاحب بیان کر رہے تو آپ کو خود پسندی کا خوف ہوا، اور اس خود پسندی کے خوف کے سبب آپ نے دمشق بھی چھوڑ دیا۔ ناظرین یہی ہے اللہ والوں کی پہچان کہ ان کو جو کچھ مقام، مرتبہ، منصب ملتا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں، اہل دانش کہتے ہیں کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے، پھلدار شاخ ہوتی ہے، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ واقعی یہ حقیقت بات ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، جن کو واقعی علم دیا گیا ہے، وہ اتنی زیادہ عاجزی پسند ہوتے ہیں، انکساری پسند ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ ناظرین وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے مولانا اعظم مدنی کی گفتگو یوں کہیے کہ جتنی سنے امام غزالی کے فضائل، اتنا ان کی محبت میں اور اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، اور واقعی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جائے کہ اللہ پاک نے کیسا مقام و مرتبہ ان کو عطا کیا۔ میں چاہوں گا اعظم بھائی کچھ ان کی کتابوں کا بھی تذکرہ ہو کہ جو ماشاءاللہ انہوں نے تصنیفیں لکھی، لیکن چونکہ وقت بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھا ہے، اختصار کے ساتھ۔ جب آپ نے روحانی سفر اختیار فرمایا تو مختلف جگہوں کا سفر کیا اور آخر میں بیت المقدس کا سفر اختیار کیا۔ اس دوران آپ نے عبادت، ریاضت، گوشہ نشینی اختیار فرمائی، اور اس طریقے سے جو ہے نا آپ عبادت کی طرف مائل ہو گئے۔ تو اس دوران آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی، جیسے کہ احیاء العلوم شریف ہو گئی، اور کیمیائے سعادت ہو گئی، اور احیاء العلوم شریف اتنی شاندار اور جامع اور معنی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب آج تک ابھی تک تو واپس آئی نہیں ہے دنیا کے اندر کہ بھائی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو احیاء العلوم ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ جی اس علم پر جس طریقے سے آپ نے اس کے اندر علم کے موتی بکھیرے ہیں۔ جی ہمارے خود پیر و مرشد مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ خود فرماتے ہیں کہ الحمدللہ جہاں میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقائد و اعمال کی پختگی کے معاملے میں مجھ پر فیضان ہے، وہیں باطن کی اصلاح میں دل کی اصلاح میں حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ اور خود فرماتے ہیں کہ جب منہاج العابدین اور احیاء العلوم وغیرہ میں پڑھتا ہوں تو میں نے بارہا یہ محسوس کیا ہے گویا امام غزالی مجھے کان پکڑ کر سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی کتابیں واقعی یہ بھی ایک عاجزی کا عالم ہے، اور واقعی ناظرین ان کی کتابیں ہے ہی ایسی، جی ہاں، جن کو شوق ہوتا ہے نا تصوف کے بارے میں، کہ تصوف کی معلومات، تصوف کی نالج، ٹھیک ہے، کہیں مت جائیے، آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے، احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، مکاشفۃ القلوب، جی ہاں، اسی طرح جو آپ کی آخری تصنیف ہے جو ابھی آپ نے تذکرہ کیا اس تصنیف کا، منہاج العابدین، جو آخری تصنیف ہے، آپ خود فرماتے کہ گویا یہ الہامی کتاب ہے۔ تو ناظرین بڑی زبردست کتابیں آپ نے لکھی ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کی علمی صلاحیت وہ عروج پر تھی کہ بارگاہ رسالت میں آپ کا وہ جو مقام مرتبہ تھا، ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں اختصار کے ساتھ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہوا یوں کہ امام ابو الحسن علی بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، حضور کے ارد گرد دیگر انبیاء کرام تشریف فرمائے ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خود کا فرمان ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل،
کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی مانند ہیں. تو حضرت موسیٰ عرض کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں لہٰذا مجھے ان میں سے کوئی ایک تو دکھائیے، اپنی امت میں سے کسی کو تو دکھائیے. پھر دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ فرمایا. امام غزالی کا مقام اور مرتبے کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے، لیکن اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی مقام بھی کیا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا بزرگ کا واقعہ، خواب کا واقعہ ہے یہ ماشاء اللہ. تو واقعی جو ہے وہ یعنی اللہ والوں کے مقام و مرتبے کا اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال تو ناظرین یہ ہے مقام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مختصراً جی ہاں ان کے اوپر الحمدللہ یوں کہیے کہ ہزاروں صفحات ان کی سیرت پر لکھے گئے ہیں. جو ہے اگر ہم احیاء العلوم ہی اٹھائے تو اس کا ابتدائیہ اگر ہم پڑھیں تو اس میں بھی کافی کچھ جو ہے الحمدللہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھا ہوا ہے. تو ناظرین ایسی علمی روحانی با کمال شخصیت جن کا نام ہے امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس مقدس آج ہم منا رہے ہیں. آئیے چند اشعار ان کی شان میں سماعت کرتے ہیں اور پھر آپ کے وصال با کمال کی گفتگو اور سلسلے کو اختتام کی طرف لیتے ہیں. امام غزالی نگاہ کرم ہو، امام غزالی نگاہ کرم ہو، امام غزالی نگاہ کرم ہو. تیرے در پر آؤ امام غزالی، تیرے در پہ آؤ امام غزالی، تیرا فیض پاؤ امام غزالی. امام غزالی نگاہ کرم ہو، امام غزالی نگاہ کرم ہو، امام غزالی نگاہ کرم ہو. لیے خالی جھولی میں در پر کھڑا ہو، لیے خالی جھولی میں در پر کھڑا ہو، نہ مایوس جاؤ امام غزالی. امام غزالی نگاہ کرم ہو، امام غزالی نگاہ کرم ہو، امام غزالی نگاہ کرم ہو. تیرے در سے تقویٰ کی اے کاش آقا، تیرے در سے تقویٰ کی اے کاش آقا، میں خیرات پاؤں امام غزالی. امام غزالی نگاہ کرم ہو، امام غزالی نگاہ کرم ہو، امام غزالی نگاہ کرم ہو. تیری دینی خدمت اللہ اکبر، تیری دینی خدمات اللہ اکبر، میں قربان جاؤں امام غزالی. امام غزالی نگاہ کرم ہو، امام غزالی نگاہ کرم ہو. کرم ایسا کر دو خدا کی عبادت، کرم ایسا کر دو خدا کی عبادت کی لذت میں پاؤں امام غزالی. امام غزالی نگاہ کرم ہو، امام غزالی نگاہ کرم ہو. میری روح بیمار کا کیجے چارہ، میری روح بیمار کا کیجے چارہ، کے صحت میں پاؤں
امام غزالی امام غزالی نگاہ کرم ہو امام غزالی نگاہ کرم ہو امام غزالی نگاہ کرم ہو سبحان اللہ بارک اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ. کاش ہم پر نگاہ کرم ہو جائے اور ان کا علمی فیض کا صدقہ ہمیں، ان کے علمی فیض کا صدقہ مل جائے. میں چاہوں گا کہ وصال با کمال کے متعلق بھی کچھ گفتگو ہو جائے، پھر وقت بھی اپنے اختتام کی طرف. آپ کا جب وصال مبارک قریب آیا تو امام ابن زوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے جو بھائی تھے احمد غزالی، وہ لکھتے ہیں کہ پیر کے دن حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی صبح کے وقت بستر سے اٹھے اور وضو کر کے نماز پڑھی، پھر کفن منگوایا اور آنکھوں سے لگا کر فرمایا میرے رب عز و جل کا حکم سر آنکھوں پر، اتنا کہا اور چہرہ قبلہ روح کر کے پاؤں پھیلا دیے. لوگوں نے دیکھا کہ یہ جہان علم و عمل کا یہ چمکتا ہوا آفتاب 55 سال کی عمر پا کر بروز پیر 14 جمادی الاخر 505 سن ہجری میں مقام تبران میں اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ غروب ہو کر خالق حقیقی سے جا ملا اور آپ کا وصال پرملال. اللہ اللہ اللہ. دیکھیں جب وصال بھی ہو رہا ہے تو آپ کو علم ہے اس چیز کا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں. تو یہ اولیاء اہل کرام ہوتے اللہ ہیں. کی اہل اللہ کا ایک یہ بھی وصف ہوتا ہے کہ الحمدللہ وہ انتقال سے پہلے ہی کئی، ایک تو جیسا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم سنتے ہیں، آپ نے اپنا سینہ وصال خود ہی بیان کر دیا تھا ابجد کے اعتبار سے، اور بھی کئی بزرگوں اللہ کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو علم غیب بھی عطا فرماتا ہے. تو یہ کافی طویل موضوع. ناظرین واقعی اتنی مبارک شخصیت الحمدللہ دنیا میں آئی. دیکھیے آنے والے تو لاکھوں کروڑوں ہیں، اور لاکھوں کروڑوں آئے، لاکھوں کروڑوں چلے گئے. لوگ مختلف ناموں سے مختلف چیزوں سے یاد کیے جاتے ہیں، لیکن جو الحمدللہ اہل اللہ ہے، جو اولیاء اکرام ہے، جو صحابہ اکرام ہے، جو اہل بیت اطہار ہے، جو انبیاء اکرام ہے، الحمدللہ ان کی شان جدا گانا ہے، ان کی شان الگ ہے. ناظرین جی ہاں، بس اللہ پاک ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. اس سلسلے کا بھی کئی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے بزرگوں کے متعلق معلومات حاصل کریں، وہیں اپنے بزرگوں کی سیرت پر بھی چلنے کی کوشش کریں. ناظرین دعوت اسلامی اور FGN چینل کی یہی خواہش، یہی کوشش ہے. آپ سے گزارش ہے FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کے پیغام کو خود بھی قبول کیجئے اور دوسروں میں بھی عام کیجئے. اللہ پاک ہمیں ایسے ہی مبارک سلسلے کرتے رہنے، دیکھتے رہنے، علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. خدا کا خاص ایک انعام